السلام علیکم مائی انلائٹن ویورز. انلائٹن میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ باعلم ہیں اور بڑے لوگوں کو سنتے ہیں، وہاں سے کوئی بنظر غیر جائزہ لیتے ہیں اور چیزوں کا کی تہ تک پہنچتے ہیں. وہی ہوا جو کل ہم فرشتوں کے حوالے سینٹ کو کر دیا گیا تھا، اس کی بات کی. آپ نے کل کی ویڈیو دیکھی ہوگی. اور آج وہ فرشتوں نے، وہ جو ضمیر ساز فرشتے ہیں، ضمیر ساز فیکٹریوں سے آئے ہوئے تھے. پہلے تو وہ انہوں نے نگرانی کی گزشتہ انتخابات میں، جس میں وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ ملا، اور ہر پارلیمنٹ لاجز کے وہ جو مشکوک انورٹڈ کاماز میں جو ایم پی ایم این اے حضرات تھے، ان کی نگرانی کی. منکر نکیر بن کر ان کو باقاعدہ ان کا سارا کچا چھٹا لکھا اور ان کو کچھ منایا، سمجھایا، بجھایا، دبایا. اور اب آج انہوں نے وہی ہوا جو کامن لوگ ناشتہ کرنے آئے. پی ڈی ایم کے حامی اراکین جو گیلانی کے بظاہر حامی اراکین تھے، لیکن وہ پھر وہی ہوا جو صادق سنجرانی کے ساتھ پہلے ہوا. بڑا اپسیٹ ہوا صادق سنجرانی کے حق میں کہ 62 63 64 افراد آئے تھے صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر، لیکن وہ ناکام ہو گئی. اور ناکامی اس لیے ہوئی کہ ان میں 12 13 لوگ غائب کر دیے گئے یا ان کا ضمیر جاگ گیا. تو اب وہ جو ضمیر ساز فرشتے جن کا ہم نے کل ذکر کیا، وہ جو ضمیر ساز فیکٹریاں تھیں، انہوں نے پھر صادق سنجرانی پر مہر ثبت کر دی، اپنی حمایت کی، اپنی طاقت کی، اپنی قوت کی، اپنی شجاعت کی، جو کچھ بھی کہہ لیں اس پہ. اور وہ جو 51 لوگ ناشتہ کر کے آئے، وہ بھی ماشاءاللہ ان میں جو لوگ باہر بیچ میں سے گر گئے، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نکل گئے عین موقع پہ آ گئے، عین ٹائم پہ، وہ بھی کتنے باضمیر ہیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ سیکرٹ ووٹ تھا، اس میں جو مرضی جس کو دے. لیکن پھر وہ ایسے تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے اراکین نے قرآن پہ حلف اٹھانے سے انکار کیا تھا چند ایک نے، تو یہ بھی ناشتے پہ نہ آتے کہ 2 3 4 کسی بہانہ لگا دیتے، پیٹ میں مروڑ پھر رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے. تو یہ شو کرنے کا کیا مقصد تھا کہ جی ہم 51 لوگ اکٹھے ہیں؟ اندر جا کے وہ 51 رہتے ہی نہیں ہیں، 50 بھی نہیں رہے وہ، بلکہ نیچے ہی چلے گئے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے آپ کے سامنے ہے. ضمیر ساز فیکٹریاں، ضمیر ساز فرشتے کام کر گئے. اور ہاں، یہ چونکہ سیکرٹ ووٹ تھا، اس میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا، ثبوت ہی نہیں ہے. ثبوتوں پر تو ویسے بھی ہمارے ہاں سچائی ثابت نہیں ہوتی. ثبوتوں پر نہیں، آپ دیکھ لیں. اب کون ثابت کرے گا کہ سینٹ جیسے ایوان بالا ترین ایوان، اور اس کے اندر کیمرے لگ گئے، پن ہولز تھے، ایک سوراخ کو چھپانے کے لیے کئی سوراخ کیے گئے تھے، پھر بھی کسی کی زیرک نگاہوں نے، یا کوئی پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی سائنس یا ٹیکنالوجی کے کوئی جو ماہر افراد یا وزراء یا کوئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس کی نشاندہی یا جاسوسی کر دی، کیمرے پکڑے گئے. اتنے سوفسٹیکیٹڈ کیمرے کہ جیسے پی ٹی آئی کے لوگ الزام لگاتے ہیں کہ نون لیگ والوں نے خود لگائے یا پیپلز پارٹی نے. بھلے ان کے اندر اتنی سوفسٹیکیشن کہاں آئی؟ وہ پینڈو قسم کے لوگ ہیں. یہ تو سوفسٹیکیشن آتی ہے جہاں بڑے ٹیکنیکل قسم کے لوگ، ٹیکنیکل فرشتے اور بہت سے ان چیزوں کی تربیت رکھنے والے لوگ، تربیت یافتہ، وہ کام کرتے ہیں. لیکن یہ میں حیران ہوں کہ ایسے لوگ جو اتنے ماہر ہیں، اتنے بڑے ٹارگٹ اہداف جو ہیں مشکل ترین وہ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا اس لیے میں تو کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ ایکسپوز ہونے سے نہیں ڈرتے. وہ پبلک امیج ان کی زندگی نہیں ہے، پبلک امیج ان کی لائف لائن نہیں ہے. ان کی لائف لائن کچھ اور، ان کے انٹرسٹ ہیں، کچھ اور معاملات ہیں. اب یہ کچھ اور معاملات میں کچھ اور معاملات ہمارے وزیر اعظم صادق سنجرانی کے بھی ہو گئے. چلیں کچھ اور ہی سے سلسلہ چل جائے. اب دیکھتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ اس کے نتیجے میں یہ بدگمانیاں بڑھیں. بدگمانیاں گو کہ نواز شریف یا پیپلز پارٹی یا انہی کے مابین ہوں گی. تو لوگ کہتے ہیں ان سے کیا فرق پڑے گا، عوام تو بد دل نہیں ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. عوام اب سوال تو کرنے لگ پڑے ہیں. اب وہ سوال چونکہ دباتے گئے، ماضی میں تو کوڑوں کے ذریعے دبائے جاتے تھے، اب آگے جا کے شاید غربت سے بھی دبائے جائیں. غربت سے بڑا کیا تازیانہ ہو سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ تازیانے اور کتنی دیر برسیں گے اور کب جا کے کسی عام آدمی کو کوئی ریلیف ملے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.